دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب۔ مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، بس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا ذکر میں کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوری کے فخر نہ کروں گا، اور اگر فخر کرنا چاہوں تو بھی بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا مگر تو بھی باز رہتا ہوں، تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے۔ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ میں بے وقوف تو بنا، مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھی، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ رسول ہونے کی علامت کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلہ سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ تم کون سی بات میں اور کلیسیاؤں سے کم ٹھہرے، بجز اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا۔ میری یہ بے انصافی معاف کرو۔ دیکھو، یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہاں ہوں، کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے ذریعے جمع کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے۔ اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا، بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا۔ اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو گے؟ لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوجھ نہ ڈالا ہو، مگر مکار جو ہوا اس لیے تم کو فریب دے کر پھنسا لیا ہو۔ بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا، کیا ان میں سے کسی کی معرفت دغا کے طور پر تم سے کچھ لے لیا؟ میں نے تیتس کو سمجھا کر اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا، پس کیا تیتس نے تم سے دغا کے طور پر کچھ لیا؟ کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہدایت کے مطابق نہ تھا؟ کیا ہم ایک ہی نقش قدم پر نہ چلے؟ تم ابھی تک یہی سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ہم تو خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں، اور اے پیارو، یہ سب کچھ تمہاری ترقی کے لیے ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ گے۔ تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں، غیبت، شیخی اور فساد ہوں، اور پھر جب میں آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے، جنہوں نے بیشتر گناہ کیے ہیں، اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ آمین۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب۔ یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے بیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے، اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زوراور ہے۔ ہاں، وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو۔ کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے؟ ورنہ تم نامقبول ہو۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول ہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو،
نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہو، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ غرض ہے بھائیو، خوش رہو، کامل رہو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو، سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔